بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ حساس ہے رمضان مبارک کی آمد کی مناسبت سے، وہ یہ ہے کہ جن مومنین کی بچیاں یا بچے تازہ بالغ ہو رہے ہیں وہ اس مسئلے کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ ہیں۔ 2-3 دنوں سے ایک خاتون مجھے فون کر رہی تھی، آج میں نے ان کو جواب دیا ہے۔ یعنی یہ ایک نمونہ ہے، یعنی ایسے افراد کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کہا کہ خاتون جو ہے چاند کے حساب سے جب اس کے 9 سال مکمل ہوں، 10واں سال شروع ہو تو خاتون بالغ ہو جاتی ہے۔ لڑکا وہ چاند کے حساب سے 15 سال ختم، 16واں سال شروع ہو، یا اس کے زیر ناف بال نکل آئے یا اس کا احتلام ہو جائے، لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ خاتون نے سوال کیا کہ بالغ ہونے سے لے کر 15 سال تک میں نے روزہ نہیں رکھے، 10 11 12 13 14 15 6 سال اس بیچاری نے روزہ نہیں رکھے۔ کہا خود میں بھی شعور نہیں رکھتی تھی، اس بیچاری سے زیادہ مجرم اس کے وہ والدین ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو 15 سال تک جو ہے نا وہ یہ نہیں بتایا کہ تمہارے ذمہ جو ہے نا وہ روزے ہیں۔ اب پوچھ یہ رہی تھی کہ میں صرف قضا رکھوں 1 مہینے کے روزے یا کفارہ بھی دوں؟ اگر کفارہ دینا پڑے تو پھر روزہ 60 غریب 1 مہینے کے 1800 کو 6 میں ضرب دے دیں، خاصا جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں، جو ہے نا پورا ایک لشکر بن جاتا ہے جو ہے نا وہ فقیروں کا۔ ان کو کھانا کہا کہ صرف قضا روزے رکھوں یا کفارہ بھی ہے؟ میں تحقیق کی اور بتایا کہ نہیں، کفارہ نہیں ہے، صرف جو ہے نا وہ 6 مہینے روزے رکھے گی بیچاری، 6 مہینے روزے۔ جی لہذا یہ دیکھ لیں۔ بیٹوں کے بچوں کے بارے میں ایک غلط فہمی ہے، لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ بالغ اچھا ایک تو یہ حساب سے نا، یہ عیسوی حساب سے جو ہے نا وہ حساب کرتے ہیں، یہ جنوری فروری وغیرہ کے حساب سے وہ دیکھتے ہیں کہ 15 سال کا بچہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جبکہ یعنی چاند کے حساب سے پہلے ہو جاتا ہے۔ چاند کے حساب میں ایک قانون پڑھ رہا تھا ابھی کہ اگر ایک بچہ شمسی مہینے کے مطابق اگر وہ 15 سال کا ہو گیا ہے، اس سے 142 دن پہلے وہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے، اور اگر 9 سال اس حساب سے ہوا ہے تو پھر وہ 90 دن پہلے چاند کے حساب سے جو ہے نا بچی وہ بالغ ہو جاتی ہے۔ لہذا ان کا خیال رکھیں، رحم کریں اپنے اوپر بھی اور اپنی اولاد کے اوپر بھی، چیک کریں، خصوصاً بچیوں کے حوالے سے۔ وہ جی بچی ہے، بچی 15 سال تک بچی ہے، چھوٹی بچی نا وہ تو وہ جیسے ہی چاند کے حساب سے 9 سال مکمل، 10واں سال شروع ہو، روزہ واجب، نماز واجب، جی غیبت اس پر حرام، حسد حرام، پردہ اس پر واجب۔ جو ایک 20-25 سال خاتون کی ذمہ داریاں ہیں، وہی ذمہ داریاں اس بچی کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے جس کے چاند کے حساب سے 9 سال مکمل ہو، 10واں سال شروع ہو چکا ہو۔ البتہ وہ یعنی موروثی اعتبار سے بھی اور علاقے کے اعتبار سے بھی بعض بچیاں جب ان کے 9 سال مکمل ہوتے ہیں تو اچھی خاصی صحت مند ہوتی ہیں، وہ اگر سحری صحیح طریقے سے کھا لیں، خصوصاً وہ ہمارے علاقے میں یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ اگر وہ اس طرح کی بچوں کو مکھن کھلائیں، نہ مکھن بلکہ جو بچیاں تازہ بالغ ہوتی ہیں یا بچے، ان کے لیے اسپیشل وہاں مکھن کا اہتمام کیا جاتا ہے ہمارے علاقے میں، اس سے جو ہے نا بندے کو روزہ نہیں لگتا۔ اگر صحیح وہ کھلائیں، شام کو اس کو کم کھلائیں، افطار میں تھوڑا سا کنٹرول کریں، سحری جو ہے نا معقول اگر کھا لیں تو وہ آرام سے روزہ رکھ لگتی ہے۔ اچھا کچھ بچیاں جسمانی طور پر کمزور ہیں، صحت مند نہیں ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ وہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھئی روزہ بھوک اور پیاس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سحری اتنا کھائیں کہ بس سانس لینے کی بھی جگہ باقی نہ رہے، اور صبح کے نماز پڑھ کے وہ مغرب میں مشکل سے 8 رکعت نماز کا ٹائم بچ جائے ظہر عصر کے لیے، اس وقت تک سوئے رہیں، یہ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو روزے کا فلسفہ ہے نا وہ یہ کہ انسان کو پتہ چلے کہ بھوک اور پیاس کیا ہے، تاکہ وہ غریبوں کے درد، بھوک اور پیاس کا جو ہے نا اس کو احساس ہو۔
یہ فلسفہ ہے روزے کا نا. وہ بھی شام کو جب اٹھے مغرب سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے نا وہ کھٹ ڈکار آ رہے ہوں, اتنا کھایا ہو سحری میں. یہ جو ہے نا روزہ کی افادیت جو ہے نا جسمانی طور پر بھی ہے. حدیث ہے رسول خدا کی, صوموا تصحوا, روزہ رکھو اس کے نتیجے میں تم صحت مند بنو گے. آج کل کے جو ہے نا وہ جدید وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی روزہ جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کا وہ علاج ہے. تو ہاں اگر بچی بہت زیادہ کمزور ہے, عصر کے وقت نڈھال ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, تو پھر جو ہے وہ اس پر روزہ واجب نہیں ہے. البتہ بعض کہتے ہیں بالکل واجب نہیں ہے, بعد میں قضا بھی واجب نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ جب صحت مند بنے گی یا اگلے سال 2 سال تو وہ قضا رکھے. لیکن یہ کہ مکمل چھوٹ نہیں ہے, بڑی باریک بینی ہے اسلام کے اندر. ٹھیک ہے جی, رکھ لیا تو رکھ لیا, نہیں رکھا تو نہ رکھا, ایسا جو ہے نا وہ ڈھیل جو ہے نا وہ عام شریعت کو نہیں دے سکتے. تو حساب کتاب رکھیں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کا, جی ان سے بھی پوچھا جائے گا, اور ان سے زیادہ اور پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس کو تو کوئی شعور نہیں ہے. 9 سال کی بچی کو کیا شعور ہے؟ آپ کے ہاں اس کی تاریخ پیدائش جو ہے اس حساب سے جنوری فروری کے حساب سے رکھی ہے, آپ کے حساب سے ابھی تک بالغ نہیں ہوئی ہے, اور جبکہ وہ پہلے ہی چاند کے حساب سے بالغ ہو چکی ہوتی ہے. یہ ایک صاحب نے ایک بڑی اچھی تحقیق کی ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ شمسی اعتبار سے, غور سے سنیے, 14 سال 6 ماہ 16 دن ہو جائے تو قمری حساب سے 15 سال مکمل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بعد میں جس کو چاہیے ہوگا میں ڈاؤن جو ہے نا وہ فارورڈ کر دوں گا. شمسی اعتبار سے 14 سال 6 ماہ 16 دن ہو جائیں تو قمری حساب سے یعنی چاند کے حساب سے 15 سال مکمل ہو جاتے ہیں. اور لڑکیوں کی عمر شمسی اعتبار سے 8 سال 8 ماہ 22 دن ہو جائے تو قمری حساب سے 9 سال کے جو ہے نا مکمل ہو جاتے ہیں, اور وہ بالغ ہو جاتی ہے. لہذا مذکورہ ضابطہ کے مطابق جن لڑکوں کی پیدائش کی تاریخ 11 اگست 2010 ہے, وہ 11 اگست یا 2010 ہو, وہ اس سال 1 مارچ کو بالغ ہو جائیں گے, 1 مارچ کو بالغ ہو جائیں گے. اور جن لڑکیوں کی تاریخ پیدائش 7/6/2016 7 جون وہ 2016 ہو, وہ اس سال 1 مارچ کو بالغ ہو جائیں گی. یہ ایک صاحب نے جو ہے نا وہ تحقیق کی ہے. بہرحال وہ حساب کتاب لگا سکتے ہیں. جنتری ابھی تو آپ وہ بہت کئی سال پہلے کی بھی جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آج اگر فرض کیجئے کیا ہے 28 ہے فروری کی, تو آج سے مثلا 15 سال پہلے جو ہے نا وہ اس کی چاند کی کون سی تاریخ بنتی ہے. آج کل تو جو جدید ٹیکنالوجی کے نتیجے بہت آسان ہوتا ہے. غرض یہ کہ 15 سال چاند کے حساب سے مکمل ہو یا غسل جنابت واجب ہو, چیک کریں, وہ آپ کو نہیں بتائے گا, وہ بیچارہ کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ ہمارے حساب سے تو چاند کے حساب سے تم بالغ نہیں ہوئے, لیکن یہ بتاؤ باقی علامت تم میں ظاہر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اس میں شرم والی بات نہیں ہے. تو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور اہم مسئلہ جو رمضان مبارک کے حوالے سے سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. رمضان کا روزہ کون کھا سکتا ہے؟ ان میں سے ایک تو یہ زیادہ بوڑھا اور زیادہ بوڑھی ہے نا, شیخ اور شیخہ ہیں. اور نمبر 2 ایک آدمی کو پیاس کی بیماری ہے, پیاس ذوالعطاش کہتے ہیں عربی میں, پیاس کی بیماری ہے. وہ 10-12 گھنٹے یا 17 گھنٹہ جو ہے وہ بھوکا نہیں رہ سکتا. بوڑھا, یہ اس میں جو ہے نا یہ خصوصاً دیہات کے کچھ بزرگ جو ہیں ان پر واجب نہیں ہے. مغرب کے قریب بخار شروع ہو جاتا ہے اور نیم بے ہوش ہو جاتے ہیں, لیکن ضد کر کے وہ رکھتے ہیں. ان پر روزہ واجب نہیں ہے, رکھیں تو صحیح نہیں ہے, بلکہ اگر روزہ نقصان دہ ہو تو صرف یہ نہیں کہ واجب نہیں ہے, حرام ہو جاتا ہے. وہ نقصان پہنچانا اپنے آپ کو حرام ہے. جی ہاں, لہذا وہ بوڑھا اور بوڑھی, اچھا کچھ ہیں بوڑھے ہیں 90 سال کے ہیں, ماشاءاللہ صحت مند ہیں, اور جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک زمینداری کرتے ہیں, روزہ سے ان کو کچھ نہیں ہوتا. یہ سب کی صحت ایک جیسی
نہیں ہوتی. وہ باہر کے ممالک میں 80 سال کا بندہ جو ہے وہ چونکہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں، سادہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ پیپسی بنا کے ہمیں دے دیتے ہیں، خود نہیں پیتے اور واک کرتے ہیں. ان کے 80 سال کا بوڑھا جو ہے نا ہمارے 25-30 سال سے زیادہ جو ہے نا وہ صحت مند ہوتا ہے. وہ روزہ رکھ لے تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف بوڑھا یا بوڑھی ہو جانا یہ اس چھوٹ کے لیے کافی نہیں ہے. ان کے لیے اگر باعث زحمت ہے وہ نہ رکھیں. جی ہاں لیکن یہ کہ یہ لوگ نا بوڑھے یا پیاسا آدمی جن کا یہ عذر برطرف نہیں ہو سکتا. آج اس سال اگر بوڑھا ہے اگلے سال تو اس نے جوان نہیں ہونا. ہاں کچھ معجزہ کی وجہ سے جو ہے نا وہ جوان ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ کیا کریں گے؟ یہ مد دیں گے. یہ مد میں کئی دفعہ بتا چکا، ایک دن کا جو مد ہے وہ 750 گرام ہے. 750 ایک دن کا، پورے مہینے کا آپ کو جو ہے نا وہ 750 کو 30 سے ضرب دینا پڑے گا. وہ بنتے ہیں 22,500 گرام. 22,500 گرام کا کلو بنانا ہے. آپ نے اس کو 1000 پہ تقسیم کریں گے، 22.5 کلو. آپ کے بزرگ والد یا والدہ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ خود پیاس کی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ 22.5 کلو وہ جو ہے نا وہ کسی غریب فقیر کو دے دیں، وہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا. یہ 3. اور چوتھا بندہ جو نہیں وہ کر سکتا، جی ہاں البتہ اس کا دگنا دینا مستحب ہے. ٹھیک ہے نا جی، 22.5 کلو واجب ہے اور اس کا دگنا یا نتیجے نکلے گا فی روزہ 2 مد نا، تو یہ اس کا دگنا کتنا ہوگا؟ 45. ٹھیک ہے نا، 45 کلو دینا مستحب ہے، لیکن اگر 22.5 بھی دے دے تو فرض ادا ہو جائے گا. البتہ پھر قضا نہیں ہے ان کو اوپر. ٹھیک ہے نا، قضا نہیں، چونکہ اگلے سال نہ اس نے جوان ہونا ہے. اور بالفرض یہ بیماری اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ پیاس لگنے کی بیماری ٹھیک ہو گئی اور نارمل آدمی کی طرح اس کو پیاس لگتی ہے، یہ ممکن ہے کہ بیماری ٹھیک ہو جائے. لیکن بوڑھے کا جوان ہونا یہ جو ہے نا عام حالات میں ایک ناممکن کام ہے. اچھا، تیسرا بندہ کی جس پر روزہ واجب نہیں ہے وہ خاتون کی جس کے ہاں ولادت نزدیک ہے، ڈیلیوری کی ڈیٹ جو ہے وہ نزدیک آ گئی ہے اور روزہ سے اس کو نقصان پہنچنے کا جو ہے وہ خطرہ ہے. جی ہاں، اسی طرح وہ خاتون کی جو دودھ پلاتی ہے بچے کو، اور ہر دودھ پلانے والے خاتون کو یہ اجازت نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے. دودھ اس کا کم ہے، دودھ کم ہے. اگر کوئی ایسی خاتون ہے وہ ٹھیک ٹھاک کھاتی ہے، اور تجربہ کار خواتین بتاتی ہیں کن کن چیزوں کے کھانے سے دودھ جو ہے نا وہ زیادہ بنتا ہے، وہ کھاتی ہے. اور بچے کا دودھ بھی روزہ رکھے بھی تو نہ اس کی صحت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے، نہ بچے کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے. صرف اس کا دودھ پلانا، اس سے جواز نہیں پیدا ہوتا کہ وہ روزہ نہ رکھے. ٹھیک ہے نا، اس خاتون کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ جو ہے اس کا کم ہے. البتہ ایک مسئلہ جو میں نے آج پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کا دودھ اپنا کم ہے لیکن وہ دوسرا دودھ اس کو پلایا جا سکتا ہے. یہ تو آج رواج بھی ہو گیا ہے، خواتین اپنی صحت کی خاطر بالکل دودھ نہیں پلاتی، میجی جو ہے نا پاؤڈر پلاتی ہیں یا اور جو ہے نا وہ دودھ پلاتی ہیں. یہ تو خیر ایک ابتدائی دنوں میں خصوصاً ماں کا دودھ کا کوئی جو ہے نا متبادل نہیں بن سکتا. جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی ماں کے دودھ میں جو اثر ہے وہ ظاہر ہے، نہ گائے کے دودھ میں ہے، نہ بھینس کے دودھ میں ہے، نہ یہ جو ہے نا وہ میجی پاؤڈر وغیرہ میں ہے. ماں کے دودھ، وہ ماں اثنا عشری ہے، باوضو پلاتی ہے، وہ اس کے روح کو پر لگ جاتے ہیں بچے کے. زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس کے ظاہری جسم کے اعتبار سے بھی زیادہ مفید ہے اور اس کی معنویت اور روحانیت پر بھی اس کے مثبت اثرات ہیں. وہ اثرات یا وہ برکتیں عام دودھ میں جو ہے نا وہ نہیں ہے. بہت ساری روایات بھی اس مضمون کی موجود ہیں اور جدید سائنس نے بھی جو ہے نا اس کی تائید کی ہے. بہرحال تو وہ اگر باہر کا دودھ بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے تو باہر کا دودھ پلائے، اپنا دودھ اگر کم ہے اور روزہ رکھے. اتنی جلدی جو ہے نا وہ بہانہ کی تلاش میں جو ہے نا وہ نہ رہیں. البتہ اس کے لیے ہے کہ یہ بعد میں قضا رکھے گی. ٹھیک ہے نا، دودھ کم ہے یا ولادت کے دن قریب ہیں تو روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں قضا رکھے گی اور فدیہ بھی دے گی، مد بھی دے گی. 1 مہینہ اگر روزہ نہیں رکھا
تو 1 مہینے کے روزے بھی رکھے گی بعد میں، اور 22.5 کلو آٹا بھی جو ہے نا وہ دے گی۔ جی ہاں، اچھا جی، تو وہ مد آٹا دینا ہے، آپ نے کھانا کھلا کے اس کا پیٹ بھرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بھی انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو دودھ پلانے والی خاتون ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بچہ اس کا اپنا ہو۔ ایک خاتون ہے، ولادت کے بعد وہ فوت ہو گئی ہے اور کسی اور خاتون کو جو ہے کے حوالے کر دیا ہے، وہ دودھ پلا رہی ہے، دایا مثلاً، تو وہ فرق نہیں پڑتا کہ بچہ اس کا اپنا ہو یا کسی کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اگر اس کا دودھ کم ہے اور دوسرا دودھ جو ہے نا وہ اس کے لیے فرض کیجئے اگر نقصان دہ ہے، تو اس خاتون کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ جی ہاں، تو باقی چاند کے حوالے سے بھی مسائل سے تو آپ آگاہ ہیں ہی۔ چاند جو ہے وہ یا بندہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھے، چاند ثابت ہو جاتا ہے، وہ رمضان کی پہلی کا چاند ہو یا شوال کی پہلی کا چاند ہو، یا 2 عادل گواہی دیں ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، یا پچھلے مہینے کے 30 دن گزر جائیں، کنفرم ہے کہ 31واں دن جو ہے وہ اگلے مہینے کی پہلی ہوگی، 31 کا تو چاند کا کوئی مہینہ نہیں ہوتا۔ یا شیعہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کثرت سے مومنین کی ایک جماعت جو ہے نا وہ آ کے کہے کہ بھئی ہم نے چاند دیکھا ہے، ایک بندہ بے شک عادل نہ ہو، یعنی 2 ہیں تو ان کو عادل ہونا چاہیے۔ یہ 8 10 12 آدمی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، ایک جو ہے نا وہ بے شک جو ہے نا وہ عادل نہ ہو۔ لیکن اگر شیعہ ہے، کثرت سے لوگ آپ کو آ کے ہم نے دیکھا ہے اور اس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو، تو پھر جو ہے وہ چاند کی پہلی ثابت ہو جاتی ہے، وہ رمضان کی پہلی ہو یا شوال کی پہلی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں سے بہرمند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔